الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، ذی الحجہ کا مہینہ بالکل قریب ہے. یہ وہ مبارک عاشرہ ہے ذی الحجہ کا، یہ مبارک 10 دن ہے کہ قرآن کریم میں حق تعالی شانہ نے سورہ فجر کے اندر ان دنوں اور ان راتوں کی قسم کھائی ہے. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. قسم ہے فجر کی، ولیال عشر اور قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر اور قسم ہے جفت کی اور طاق کی. اللہ تعالیٰ نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ جو 10 راتوں کی قسم کھائی ہے یہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں جو آنے والی ہیں. بہت ہی قیمتی یہ راتیں ہیں، بہت ہی قیمتی ایام ہیں جو آنے والے ہیں. اور حق تعالی شانہ کی طرف سے عبادت کے اندر کیسی ترتیب رکھی گئی ہے. رمضان المبارک، بلکہ اور تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو 15 شعبان، پھر 15 شعبان کے بعد رمضان المبارک. رمضان المبارک اس کے اختتام پر خوشی کے طور پر صدقۃ الفطر کا حکم دیا، شکرانے کے طور پر اے اللہ آپ کی کرم نوازی ہے، آپ کی ذرہ نوازی ہے کہ آپ نے رمضان المبارک احسن طریقے سے عبادات کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائی. اس کے بدلے میں ہم صدقہ دیتے ہیں. یہ صدقۃ الفطر ہے، شکرانہ ہے. پھر جیسے ہی عید کا دن ہوتا ہے، شوال کی پہلی تاریخ، حج کے ایام شروع ہو جاتے ہیں. وہ عبادت گئی، دوسری اہم ترین عبادت شروع ہو گئی، حج کے ایام شروع ہو گئے. شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کی 12 تاریخ تک جو ایام ہے، تقریباً 2.5 مہینے، یہ حج کے ایام ہیں. اب ہم کہیں کہ حج کے ایام تو اب شروع ہوں گے، کہنا پہلے لمبے اسفار ہوتے تھے. حدیث شریف میں آتا ہے اگر کوئی شخص پہلی شوال کو، یکم شوال کو نیت کر لے کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں اور احرام کی چادریں بھی باندھ لے، تو اس کا نیت کرنا اور تلبیہ پڑھنا یہ درست ہے. اب احرام کی پابندیوں میں وہ شخص آ گیا، احرام کی پابندیوں میں آ گیا. اب یہ احرام کی چادریں حج کی نیت سے جو اس نے باندھی ہے،
اس کو حج افراد کہتے ہیں. یہ کھلے گی 12 ذی الحجہ کو یا 10 ذی الحجہ کو، جب وہ طواف زیارت سے فارغ ہوگا، یا 11 ذی الحجہ یا 12 ذی الحجہ، وہاں تک یہ چلتے رہے. ہم اندازہ لگائیں کہ حج کے ایام یکم شوال سے شروع ہو جاتے ہیں. پہلے لوگ نکلتے تھے جہاز میں، بحری جہاز میں، اور اسی طریقے سے پیدل سفر کرنے کے لیے نکلتے تھے. تو وہ احرام کی چادریں بھی بہت سے لوگ باندھ لیا کرتے تھے. بہرحال یہ ترتیب. پھر حج کے ایام جب ختم ہو رہے ہیں تو اس کے شکرانے کے طور پر واجب کے طور پر قربانی کا حکم دیا. وہاں صدقۃ الفطر کا حکم دیا تھا، یہاں واجب کے طور پر قربانی کا حکم دیا ہے. کہ 12 ذی الحجہ 10 تاریخ کو وہاں 9 تاریخ کو جب فارغ ہو گئے عرفات سے، 10 تاریخ کو رات ہی میں مزدلفہ پہنچ گئے. پھر 10 تاریخ کو صبح مزدلفہ سے مینا آ گئے. پھر 10, 11 اور 12 مینا میں رہے. اس دوران طواف زیارت کے لیے مکۃ المکرمہ گئے. فرمایا رات کو وہاں قیام نہ کرو، سنت کے خلاف ہے، یہیں آیا کرو مینا ہی میں. معلوم ہوا کہ یہ مینا کے ایام ہے 10, 11, 12 اور 8 تاریخ بھی. تو یہ حج کے ایام. پھر اس میں 10 کو یا 11 کو یا 12 کے غروب تک قربانی کرو. اس کی نقالی کے طور پر، حاجیوں کی نقالی کے طور پر ان پر کچھ پابندیاں ہیں جس کو ممنوعات احرام کہا جاتا ہے. احرام کی پابندیاں، جب 2 چادریں باندھ لی، ایک نیچے ایک اوپر. کیا نظام ہے اللہ کا. حاجی کو مالدار کی سطح پر نہیں لائے، ہر حاجی کو انتہائی غریب کی سطح پر لایا شریعت نے، اور لا کر کے کہا کہ ایک غریب 2 چادریں باندھ سکتا ہے. یہ نہیں کہ تو اچھے سے اچھا کاٹن کا کپڑا پہن اور ایسے رہے ایسے نہیں. تو اس غریب کی سطح پر آ. شریعت نے اس غریب کی سطح پر مالدار کو بھی لا کر کھڑا کر دیا کہ ہر ایک اس غریب کی سطح پر آؤ. ایک چادر اوپر، ایک چادر نیچے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. کہ اللہ کے سامنے یہ نہیں کہ وہ اربوں خربوں پتی ہے اور وہ جو ہے اس کرسی والا ہے اور مرتبے والا ہے اور عہدے والا ہے. ایک ریڑھی چلانے والا اور ایک بادشاہ جب صف میں کھڑے ہوں گے تو ایک ہی صف میں ہوں گے. اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے سب ایک ہی ہیں. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. تو شریعت احرام کی پابندیوں میں بتلانا چاہتی ہے کہ دیکھو ہم نے غریب کی سطح پر لا کے سب کو کھڑا کر دیا. 2 چادریں باندھ کر آؤ. اور اس سے لطیف اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اس احرام کی چادروں میں کوئی جیب نہیں. تو تو آخرت کا دھیان پیدا کر کہ تو جب جائے گا اسی کفن کی چادروں میں جائے گا. یہ کفن کی چادر آج تو نے باندھی ہے، کبھی آج تو یہاں سے مینا مکہ سے، پھر مینا سے عرفہ، پھر عرفہ سے مزدلفہ آسمان کے نیچے سو رہا ہے. کل کو یہاں سے پھر مینا، پھر مینا سے حرم شریف، اور پھر وہاں سے مذبح یا پہلے مذبح چلا گیا ذبح کی جگہ پر، پھر اپنے بال کٹ. جو کہا گیا ایک عاشقانہ سفر ہے، ایک عاشقانہ سفر ہے. ایک ہی طرز پر سب کو ہکایا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے. اب یہ کرو پورا مجمع وہاں سے وہاں. عرفات میں 9 تاریخ کو ہے، 10 تاریخ کو عرفہ میں کوئی جائے تو ایک آدمی بھی نہیں ملے گا وہاں. سارا مجمع ادھر. مزدلفہ رات گزاری، ایک دن کے بعد مزدلفہ کوئی چلے جائے گا تو ایک آدمی بھی نہیں ملے گا. نزلنا ہا ہونا ثم ارتحلنا، نزلنا ہا ہونا ثم ارتحلنا، کذا الدنیا نزول وارتحال. شاعر کہتا ہے ہم یہاں آئے، ہم نے پڑاؤ ڈالا، نزلنا ہا ہونا ثم ارتحلنا، کل یہاں سے اپنا بستر پوٹلا اٹھائیں گے، آگے کوچ کر جائیں گے. کذا الدنیا نزول وارتحال. اسی طرح دنیا میں آنا اور دنیا سے کوچ کر جانا ہے. یہ حج کے ایام بھی انسان کو آخرت کی یاد دہانی کراتے ہیں کہ آج تو یہاں ہے، کل اس میدان میں، پھر اس میدان میں، پھر اس میدان میں. یہ دنیا یہ خواہشات پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے. جس طرح وہاں میدان میں آدمی جاتا ہے تو پلنگ بھی لے کے نہیں جاتا،
نہانے دھونے کا سامان بھی اور روزانہ استری کر کے نئے کپڑے پہننا، یہ سارے اس کے چونچلے توڑ کر کے نکلتا ہے کہ کوئی چونچلا نہیں. بس کچھ دن کا تو معاملہ ہے، 5 دن کا تو تھوڑا سا سامان اٹھایا اور چل دیا. ہاتھ میں ایک پانی کی بوتل ہے اور ایک چھوٹا سا بیگ ساتھ میں ہے. 5 دن تو ہیں، کوئی بھی بستر بچھا کر کے سو جائیں گے، چٹائی پر سو جائیں گے، اسی پانی کے اندر پانی بھر کر پی لیا کریں گے. جیب میں تھوڑا سا رقم ہے جو اتنے گزارے کے لیے کافی ہے. فرمایا تو دنیا میں آیا، یہ حج کے سارے 5 دن کے ایام جو ہیں یہ تجھے آخرت کی یاد دہانی کرا رہے ہیں. اسی طریقے سے تجھے دنیا میں رہنا ہے اور اسی طریقے سے جانا ہے. کچھ پوٹلا اٹھایا یہاں، پھر وہاں سے وہاں، اور رو رہا ہے، اللہ سے اپنی معافی تلافی کر رہا ہے. یہ حج کے ایام وہ دکھا رہے ہیں. میں عرض کر رہا تھا ممنوعات احرام کے سلسلے میں، جیسے احرام کی چادریں باندھی، چادروں کے باندھنے کا نام احرام نہیں ہے، یہ احرام کی چادریں ہیں. احرام کی پابندیوں میں نہیں آیا ابھی. احرام کی پابندیوں میں اس وقت آئے گا جب 2 چیز ملیں گے، ایک نیت اور ایک تلبیہ. جب کسی حاجی نے یہ پڑھ لیا اللهم انی اريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اب احرام کی پابندی میں آ گیا. دونوں چیزیں جب ہوئی، نیت بھی اور تلبیہ بھی. اور اگر حج کی نیت کرتا ہے وہاں سے وہاں اپنے کمرے سے حرم سے یا یہیں سے حج افراد کرتا ہے تو اللهم انی اريد الحج فيسره لي وتقبله مني لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. عاشقانہ سفر ہے. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حاجی کیسا ہو کہ پرا گندا بالوں والا ہو اور گرد غبار والا ہو. وہاں نہانا دھونا اور اچھے اچھے کپڑے پہننا یہ مطلوب شریعت نہیں ہے. شریعت میں مطلوب اور مقصود یہ ہے کہ حاجی پرا گندا بالوں والا ہو. یہاں تک فرمایا کہ کوئی آئے 10 سال 20 سال 25 سال کے بعد ملاقات کر رہا ہے، حرم میں ایسی جگہ ہے جہاں سب کی ملاقاتیں ہو جاتی ہے، تو اس سے باتوں میں مشغول نہ ہو جاؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تجھے تلبیہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد تو بات چیت اپنی کر. پہلے اس بات کا استحضار ہو، اے اللہ میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی وہاں کی بار بار حاضری نصیب فرما دے. اللہ سب کی رکاوٹوں کو دور فرما دے اور عافیت کے ساتھ سب کے لیے راستے ہموار فرما دے. میں عرض کر رہا تھا جیسے اس نے نیت اور تلبیہ یہ دونوں چیزیں ملی، یہ دونوں چیزیں ملتے ہی اس پر پابندیاں عائد ہو گئی. اب تم رہو گے ایسے جیسے کہ شریعت چاہتی ہے. دنیا میں آنے کے اندر بھی یہی بتلایا گیا. چنانچہ اب اس سر کو ڈھانپ نہیں سکتا، مرد ہے تو سلے ہوئے کپڑے پہن نہیں سکتا، اور پیر کی ابری ہوئی ہڈی اس کو ڈھانپ نہیں سکتا، اور خوشبو لگا نہیں سکتا، کچی خوشبو کھا نہیں سکتا، کچی خوشبو پی نہیں سکتا، اپنے جسم سے بال دور کر نہیں سکتا، ناخن تراش کر نہیں سکتا، بیوی سے صحبت کر نہیں سکتا، بلکہ بوس و کنار بھی نہیں کر سکتا، بلکہ خواہشات جنم لیں ایسی باتیں بھی جو جائز تھا اس کے لیے وہ بھی کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. شکار کر نہیں سکتا، شکار کی طرف اشارہ کر نہیں سکتا، جسم سے میل کچیل دور کر نہیں سکتا. یہ ساری پابندیاں اس پر عائد ہے. اس میں سے یہاں رہنے والے جو وہاں حاجی 10 تاریخ کو اگر موقع مل گیا، اس لیے کہ ترتیب ہے پہلے بڑے شیطان کو کنکر 10 تاریخ کو، اس کے بعد جانور ذبح کرنا، اس کے بعد اپنے حلق کروانا. اس ترتیب کے خلاف نہیں چل سکتا. یہ واجب ہے احناف کے نزدیک یہ ترتیب. چنانچہ 10 تاریخ کو قربانی ہو گئی، نہیں ہوئی تو 11 کو، نہیں ہوئی تو 12 کے غروب تک. یہ جو وہ عاشقانہ سفر والا حاجی کرتا ہے، اللہ نے یہاں رہنے والے جن پر قربانی واجب ہے ان کی نقالی کے طور پر کہا کہ یہاں رہنے والے جن پر قربانی واجب ہے وہ بھی اپنے ناخن نہیں تراشیں گے، اپنے بالوں کو نہیں کاٹیں گے.
کچھ نہ کچھ نقالی ہو جائے. تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کر آیا ہوں, تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کر آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کر آیا ہوں. ایک صورت بنائی ہے میں نے, نقالی کی ہے, اللہ اس کو حقیقت سے مبدل فرما دے. تو ایک نقل ہے حاجی کی. اس لیے یہ جن لوگوں پر قربانی واجب ہے کہ ایک حکم تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث شریف میں مشکات میں تفصیل سے روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جن لوگوں پر یہ قربانی واجب ہے وہ لوگ اپنے 10 دن, یہ جو پہلی ذی الحجہ سے لے کر اس سے پہلے اپنے ناخن تراش لیں. یہاں بھی ناخن بڑھ جائیں, 40 دن تو نہیں ہوئے تو کوئی حرج نہیں ہے, اللہ کو یہ ادا پسند ہے. چونکہ نبی نے بتلایا ہے اللہ کو یہ ادا پسند. ناخن نہ کاٹیں, بال نہ کاٹیں, لبوں کو نہ تراشیں, مونچھیں کچھ بڑھ جائیں بڑھنے دیں, اللہ کو یہ ادا پسند ہے کرنے دیں. ہاں اگر کوئی شخص بے چین ہو رہا ہے, نہ اس کا نماز میں جی لگے ہے نہ کہیں اور جی لگے ہے, اس صورت میں وہ مونچھوں کو اگر لبوں کو تراش لیتا ہے تو گنجائش ہے. لیکن 10 دن کا مسئلہ ہے, 10 دن برداشت کر لے اور زیر ناف بھی پہلے ہی سے کاٹ لے. ہاں اگر کسی شخص کے زیر ناف یا ناخن یا مونچھیں اس کو 40 دن ہونے کو آئے ہیں تو پھر اس کو کاٹنا یہ ضروری ہے. 40 دن کے بعد نماز بھی کراہت اس میں بھی پیدا ہو جائے گی. اس لیے ویسے تو ہر ہفتے ہی اس کا صفائی ستھرائی کا اہتمام ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ نظیف یحب النظاف. اللہ تعالیٰ صاف ستھرے شفاف رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو صاف ستھرا شفاف رہنا پسند ہے, اس لیے آدمی صاف ستھرا رہے. لیکن اس موقع پر یہ حکم ہے 10 دن, اس لیے 10 دن وہاں کی نقالی کریں. کس پر قربانی واجب ہوتی ہے اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے. ہر وہ شخص پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر قربانی واجب ہے اور قربانی ہم نے ادا نہیں کی تو ترغیباً دھمکی آمیز لہجہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے, من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس شخص پر قربانی واجب ہوتی ہے, صاحب نصاب ہے, اور پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا, فی فرد ہر ایک نفر پر قربانی. اگر مرد کے پاس اتنا پیسہ ہے تو, عورت کے پاس اتنا پیسہ ہے تو, بچوں کے پاس اتنا پیسہ ہے تو, جو بالغ بچے ہیں ہر فرد پر. یہ نہیں کہ پورے گھر کی طرف سے ایک جانور قربان کیا جائے چھوٹا, نہیں. اگر بڑا جانور قربان اس میں 7 حصے ہیں. تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر قربانی واجب ہوتی ہے اور وہ قربانی نہیں کرے, فرمایا ہمارے عیدگاہ میں آنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے. عید کی نماز پڑھنے کاہے کو آتے ہو؟ فرمایا نہیں آ سکتے, عید کی نماز پڑھنے بھی نہیں آؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو قربانی نہیں کر سکتا. نصاب اس کا وہی ہے جو نصاب صدقۃ الفطر کا ہے. اگر آدمی کے پاس اتنا مال ہے جس سے 52 تولہ چاندی, اب تو چاندی بھی مہنگی ہے, 52 تولہ چاندی بھی میرے خیال سے 4, 4.5, 5 لاکھ روپے کی آتی ہوگی. اگر اس نصاب کو پہنچ جائے, بعض فقہاء نے سونے کے نصاب کو بھی بیان کیا ہے, لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں کہ چونکہ قربانی کا گوشت پورا آدمی کھاتا نہیں ہے, غریب کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ ہوتا ہے. 3 حصے کرنا مستحب عمل ہے, اس لیے 3 حصے کر غریب کا بھی کام ہو جائے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ نصاب چاندی پر لایا جائے, اس میں فائدہ زیادہ ہے. اور پھر قربانی کرنے پر اللہ بہت کچھ عطا فرماتے ہیں, اس کے فضائل ہیں. اس لیے اگر کسی شخص کے پاس اتنا مال ہے تو ایک حصہ اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے. اب اس زمانے میں کیا حصہ, مشکل سے 30,000 روپے ہوگا, 30-32,000 روپے وہ ایک آدمی نکال دے اس نیت سے کہ اللہ رب العزت اس پر مجھے کتنا ثواب عطا فرمائیں گے. جو نصاب ہے 52 تولہ چاندی, وہ نصاب اگر 12 تاریخ کے غروب تک کے بھی کوئی مالک بن جاتا ہے, سال گزرنا اس پر ضروری, حولان حول نہیں ہے. زکات میں تو جو پیسہ ہے اس پر سال گزرنا ضروری ہے, اس پر سال گزرنا بھی ضروری نہیں ہے. اسی طریقے سے زکات میں ضرورت اصلیہ کے علاوہ بہت سارے مال جو ذاتی ملکیت میں ہیں, استعمال میں ہیں,
تو اس پر زکات نہیں ہے. مثلا زائد چیزیں، کسی کے پاس 2 سواری ہے، ایک سواری سے کام چل سکتا ہے، بائک ہے یا گاڑی ہے، لیکن اس نے 2 رکھی ہے، رکھنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس پر زکات نہیں آئے گی. 2 سواری ہے، 3 سواری ہے، اس سواری پر زکات نہیں آئے گی. کسی کے پاس 4 گھر ہے، ایک گھر میں رہتا ہے، دوسرے 2-3 گھر کرایہ پر دیے، اس پر زکات نہیں آئے گی. پیسے پر زکات آئے گی، اگر پیسہ استعمال کر لیتا ہے تو اس پر بھی زکات نہیں ہے. پیسہ آخر 1 سال کے بعد اس کو جمع کیا جائے گا، اور جمع کرنے کے بعد دیکھا جائے گا کہ بھائی یہ پیسہ جتنا جمع ہے اس کے پاس، اس پر نصاب تک پہنچتا ہے سال پورا ہونے کے بعد. اور اگر وہ کھا گیا ہر مہینے کا کرایہ تو اس پر بھی زکات نہیں. لیکن صدقۃ الفطر میں اور یہ قربانی کے ایام میں جو زائد چیزیں ہیں اس کو بھی دیکھا جائے گا. ضرورت اصلیہ، مثلا ایک فریز گھر میں ہے، کام چل جاتا ہے، ایک ڈیپ فریزر بھی ہے، دوسرا بھی ایک فریز ہے، اس کا بھی حساب کیا جائے گا. ایک گھڑی ہے، اس سے کام چل جاتا ہے کہ یہ ضرورت کی ہے، اس سے نماز کے اوقات دکھا، اب 2-3 گھڑیاں اس کو بھی لگایا، اس کا بھی حساب کیا جائے گا. ایک فون سے کاروبار کرتا ہے، کاروبار کے لیے تو وہ فون استعمال کا ہے، ضرورت کا ہے. اور اگر گیم کھیلنے کے لیے تو وہ بھی ضرورت میں شمار نہیں ہے، لغویات میں، اس پر بھی پھر حساب میں آئے گا. وہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں. گھر کے ضرورت کے برتن جو ہے، جو کبھی سال میں 1 آدھ مرتبہ استعمال میں آتے ہیں، عمومی طور پر وہ استعمال میں نہیں آتے، تو ان برتنوں کا بھی حساب کیا جائے گا. 5-7 جوڑی کپڑے وہ زندگی گزارنے کے لیے کافی ہیں، اس کے پاس کپڑے ہی کپڑے ہیں، مستورات میں عموماً ہوتا ہے، تو ان کپڑوں کا بھی حساب کیا جائے گا کہ اندازہ لگاؤ ایک جوڑا 2-3 ہزار روپے کا ہے سلائی کے ساتھ. یہ سب چیزیں معلوم یہ ہوا کہ اگر غور کیا جائے تو قربانی اور صدقۃ الفطر سے کوئی بچ نہیں سکتا. اس لیے ایک حصہ آدمی نکال لے اللہ کے لیے. فرمایا جس شخص نے قربانی کی. اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ ہر وقت کی ایک عبادت کی ایک شان ہوا کرتی ہے. اب یہ قربانی کے ایام ہیں، اس میں بڑی عبادت قربانی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قربانی کے ایام میں جانور کے خون بہانا بہت بڑی نیکی ہے. یہ خواہ مخواہ کے بیٹھ جاتے ہیں ٹی وی پر آ کر کے اینکر، اور وہ خواہ مخواہ کے سوال کرتے ہیں اتنا سارا خون بہانا جانور کا، اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ کسی غریب کی مدد کرنا. او بھائی پورے سال غریب کی مدد کرنا ہے، کرو نا، بہت اچھا ہے، بے شک بہت بڑی نیکی ہے. پورے سال غریب کو راشن پہنچاؤ، بہت بڑی نیکی ہے. لیکن جب 10، 11 اور 12 کی غروب تک کا وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے لیے مختص کیا ہے اللہ کے حکم سے، تو اس سے بڑی نیکی اب کوئی نہیں ہے. اب جانور کا خون بہانا سب سے بڑی نیکی. کہتے ہیں یہ تو اچھا نہیں، ہم فلاں کی یہ مدد کر لیں، یہ خون بہانے سے کیا. یہ آ کر بولتے ہیں جو جہلا کے سردار ہوتے ہیں، وہ بول کر چلے جاتے ہیں. اہل علم کے پاس بیٹھ کر کے بات چیت سمجھتے بھی نہیں اور سمجھنا چاہتے بھی نہیں. اب بتلاؤ پورے سال اگر کوئی شخص قربانی کرنا چاہے، واجب قربانی تو کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. پورے سال حج کرنا چاہے، 9 تاریخ عرفہ کے میدان میں زوال آفتاب سے لے کر دوسرے دن صبح صادق تک کا پورا وقت یہ فرض ہے، حج کا رکن اعظم ہے. اور زوال سے لے کر غروب آفتاب تک کا وقت یہ واجب ہے. اگر کوئی شخص مغرب کے بعد پہنچا عرفہ کے میدان میں صبح صادق تک، حاجی بن جائے گا، لیکن چونکہ واجب چھوٹا تو اس پر ایک دم آ جائے گا. اب کوئی شخص یوں کہے کہ عرفہ کے میدان کا اتنا بڑا ثواب ہے تو ہم جو ہے 10 تاریخ کو جاتے ہیں، وہاں 11 تاریخ کو جاتے ہیں، سال میں کسی اور دن چلے جائے، میدان خالی ہے، کوئی اجر نہیں، کوئی دعا قبول ہونے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وعدہ نہیں ہے. ہاں عرفہ کا میدان ہے، فرمایا یہاں سے حاجی ایسے نکلے گا گویا آج ماں کے پیٹ سے نکلا ہے، گناہوں سے ایسے صاف ہو کر. تو دیکھیں مخصوص وقت میں مخصوص عبادت کی مخصوص فضیلت ہے. اس لیے ان 3 ایام میں یہی فضیلت ہے کہ جانور کا، بلکہ قرآن تو کہتا ہے یہ شعائر اللہ ہے، اللہ کی خاص نشانیاں ہیں قربانی. بہت سارے شعائر اللہ ہیں.
شاعر اللہ کا اظہار ہونا چاہیے، برملا اظہار ہو. یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر برملا اس کا اظہار ہوتا ہے. جانور کٹتے ہیں، کوئی پابندی نہیں. دوسرے ملکوں میں جا کے دیکھیں، مخصوص جگہ پر ہی جا کر کاٹنا ہے، وہیں سے خریدو وہی کاٹو، کا کوئی خون نظر نہ آئے. تھیلے میں پیک کرو اور اپنے گھر میں کرو، ڈبے میں، باسی ڈبہ فریز اس میں ڈال دو، غریب کو مت پہنچاؤ. یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمارے یہاں برملا جانور ذبح کیا جاتا ہے. یہ اظہار اس کا حکم قرآن دیتا ہے، اس لیے یہ بہت بڑی نیکی ہے. اس لیے قربانی کی ہم سب نیت کریں. فرمایا جس نے قربانی کی تو پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس قربانی کے یہ ہے کیا؟ ما هذا الاواحی یا رسول اللہ؟ قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. صحابہ کے پوچھنے پر کہ فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمارے لیے کیا فائدہ ہے قربانی میں؟ فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں جو قربان، کوئی گن سکتا ہے آج تک؟ کوئی گن نہیں سکتا قربانی کے اوپر کتنے بال ہیں جانور پر. کہ ہر بال کے بدلے میں نیکی. تو صحابہ اکرام نے پوچھ لیا فصوف یا رسول اللہ، وہ بھیڑ اور دمبے پر تو اون ہوتا ہے، اس اون کا کیا مطلب بال نہیں ہے؟ کا فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، اس اون کا ایک ایک بال، اس پر بھی اللہ نیکیاں عطا فرمائیں گے. اور فرمایا یہ خون جب زمین پر گرتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس خون کے گرنے سے پہلے اللہ اس کے نیکیاں قبول فرماتے، مغفرت کے فیصلے فرماتے. اس لیے بہت بڑی نیکی ہے، ہم سب نیت کریں. پھر یہ جو ایام ہیں، ان ایام فرمایا ان ایام میں آنے والے پہلی ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک کے روزے، چونکہ 10، 11، 12 اور 13 یہ 4 دن، اور عید الفطر کا ایک دن یکم شوال. حدیث میں آتا ہے اس دن روزہ رکھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے، ضیوف الرحمان ہے، اللہ کی طرف سے مہمانی ہے. اور اللہ مہمانی کھانا کھلانا چاہتے ہو ہم روزہ رکھیں تو جائز نہیں ہے. روزے کا ثواب فرمایا روزانہ روزہ رکھنا 1 سال کے روزے کے برابر ثواب رکھتا ہے، پہلی ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ. اور 9 ذی الحجہ کے روزے کے متعلق خاص فضیلت فرمائی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہوں کو حق تعالی شان و معاف فرما دیں گے. 9 ذی الحجہ کے روزے. اور یہ راتیں جو آ رہی ہیں بہت قیمتی راتیں ہیں. فرمایا ان راتوں کو کوئی جاگ لے، جتنی اللہ نے استطاعت دی ہے، کچھ نہیں تو مغرب سے عشاء تک اعمال میں مشغول رہے، اور عشاء کے بعد لغویات سے اپنے آپ کو بچا کر سو جائیے. اس لیے لغویات کا لفظ استعمال کرتا ہوں. اب رفتہ رفتہ میلے سجنے لگے ہیں، جہاں جانور ہوتے ہیں، اپنے گھر کی مستورات کی بھی انگلی پکڑ کر کے آدمی جاتا ہے. بے پردگی بھی ہے، اور یہ میلے سجانے کا وقت نہیں ہے. اللہ کے یہاں بہت قیمتی اوقات ہیں. اب لے کے جاتے ہیں راتوں کو، اور وہاں یہ سب میلے، اور پھر وہاں کھانے پینے کے پروگرام. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو چنانچہ فرمایا یہ رات اتنی قیمتی ہے کہ اس رات جو اعمال میں مشغول رہے گا گویا شب قدر کے اندر اللہ نے اس کو اعمال کی توفیق عطا فرما دی. کتنی بڑی شب قدر تو پورے رمضان میں ایک، یہاں تو روزانہ جاگے روزانہ شب قدر کا ثواب ہوتا ہے. اس لیے یہ ایام بہت قیمتی آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی قدر لانے کی توفیق عطا فرمائے. بقیہ جو مضمون ہے قربانی کے مسائل، مزید جو مسائل ہیں انشاءاللہ بعد میں کہے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل